رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، سلف صالحین، بزرگان دین، فقہاء دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال اسی مرکز مبارک اسلامی اس دے افتتاحی خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر تشریف فرما، اور بلا شبہ اسی کائنات دے بڑے ہی بہترین، بڑے ہی اعلیٰ ترین اور بڑے ہی خوش نصیب افراد جی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تانوں اول وقت خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر حاضری کی سعادت نصیب فرمائی، اور میں سمجھنا ہاں کہ میں خطبہ جمعۃ المبارکہ کا آغاز دعا تو کرنا، ذرا توجہ محور ہے، جتنے جگہ ملتی ہے بیٹھ جاؤ، گردنا پھیلان کے آگے آنا ایک حدیث کے مطابق منع ہے، اور جڑے اندر بیٹھ کے بھی کھبے سجے دیکھ رہے ہیں یہ بہت بڑی محرومی بلکہ بد نصیبی، رحمت فرشتے بھی تواڈے اندر موجود نے، یہ کوئی رسمی جلسہ یا پروگرام نہیں، پل پل اللہ پاک دی رحمت اتر رہی ہے اور پل پل قبولیت کی گھڑی۔ تو میں خواتین کی خدمت اندر بھی گزارش کروں گا کہ پوری توجہ دے نال، چونکہ میں تواڈے نال بہت ضروری باتاں کرنیاں نے، میرے نال دیکھتے رہو گے، توجہ رکھو گے تو انشاءاللہ میں قرآن و حدیث کے مشتمل بہت ضروری باتاں بڑے تھوڑے وقت اندر تواڈے پیش خدمت کراں گا۔ توجہ محور رکھو، اور دعا تو اسی آئیے خطبے کا آغاز کرنے ہیں کہ الہ العالمین رب العالمین اس مرکز اسلامی اور اس مسجد واسطے جنہوں نے جگہ دیتی اور اس مسجد کی تعمیر اندر خرچ کیتا، اور جن احباب نے اس منصوبے کو تکمیل تک پہنچایا، میں صدق کے دل نال دعا کرنا، تسی محبت نال آمین کہنا، اللہ پاک سب دی محنت نو اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے اللہ تعالیٰ ذریعہ نجات بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب دے دخول جنت دا اللہ پاک نو سامان بنا دے، اور اس مرکز مبارک اسلامی کے ذریعے اہل علاقہ دی اور اس دیہات والے دی جو ذمہ داری ہے، اللہ پاک سانو سارے وہ ذمہ داری ادا کر کے کل قیامت والے دن جنت اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مبارک قدمہ اندر اللہ پاک سانو جگہ نصیب فرمائے۔ حضرات ذی وقار ذرا توجہ محور ہے، اور میں بلا تاخیر اپنے موضوع کا آغاز کرنا چاہتا۔ ویسے میں نے اس علاقے اندر اتنے کشادہ اور اتنے خوبصورت مرکز کو دیکھ کے بہت زیادہ دلی خوشی ہوئی، لیکن سب نالوں زیادہ مینو خوشی دو چیزاں دی ہوئی، کیونکہ خوشی کو دل دے اندر چھپانا نہیں چاہیے، وہ اظہار کر دینا چاہیے۔ پہلی خوشی اس گل دی ہوئی ہے کہ تسی احباب خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر بڑی کثرت کے نال تشریف لے آئے ہو، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ تواڈے اندر نوجوانوں کی تعداد ماشاءاللہ بزرگاں دے نالوں بہت زیادہ ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے جس علاقے کے نوجوانوں کے اندر دین کا جذبہ ہوئے، مسجد کی محبت ہوئے، خطبے کی محبت ہوئے، یہ بہت بڑی نیک شگون ہے، یہ بہت بڑی عزت اور کامیابی کی بات ہے۔ میں دعا کرنا محبت نہ میرے رب کہ آمین کہو، اللہ پاک بزرگاں دے نال نال اللہ پاک انہاں جواناں دی جوانی اندر اللہ مزید برکت پیدا فرما، سارے نہیں بولے، اللہ پاک انہاں دی جوانی اندر اللہ مزید نیکی دی محبت پیدا فرما۔ اور دوسری میں نے سب نالوں بڑی خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ الحمدللہ میں حیران سا کہ بظاہر کوئی آبادی نہیں سی نظر آ رہی،
لیکن توحید و سنت دے عقیدے والیاں دی اینی کثرت مرد و خواتین دی یقیناً ایک توحید پرست واسطے بہت بڑی خوشی دی بات ہے۔ نوامین کو وہ پھر گل شروع کریے۔ اللہ پاک پورے علاقے کو اللہ عقیدہ توحید و سنت قبول کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، اللہ پاک دی زمین تے بیٹے ہم توجہ میرے کریں، اللہ پاک دی زمین تے دو طرح دے گروہ نے۔ ایک گروہ کا نام ہے اولیاء الرحمن اور ایک گروہ کا نام ہے اولیاء الشیطان۔ توجہ، اولیاء الشیطان دا معنی ہے شیطان دے بیلی، شیطان دے سجن، شیطان دے دوست، شیطان دے پیروکار، جڑے لوگ شرک دے اڈے چلاندے نے، بدعت دے اڈے چلاندے نے، شراب دے اڈے چلاندے نے، زنا دے اڈے چلاندے نے۔ اے بدبخت ٹولہ ہے، اس ٹولے کو کیا جاتا ہے اولیاء الشیطان۔ اے شیطان دے دوست نے تے اے شیطان دے پیروکار نے۔ دعا کرنا دلو آمین کرو، اللہ انہاں کو ہدایت نصیب فرما دے۔ ساتھ نہیں بولے، اللہ پاک انہاں کو ہدایت نصیب فرما دے۔ دوسرا گروہ ہے، انہوں کیا جاتا ہے اولیاء الرحمن۔ ان شرح کروں تو پہلے میں دعا ایڈوانس کر دینا، آمین کہنا اللہ ساڈا نام انہاں دی شامل فرما دے۔ اولیاء الرحمن کا من ہے رحمان دے پیروکار، رحمان دے دوست، رحمان دے فرما بردار۔ کہ جڑے لوگ مسجداں بناندے نے، مدرسے بناندے نے، علماء نال پیار کرتے ہیں، طلباء نال محبت کرتے ہیں، انہاں دی ہر گھڑی یہی خواہش ہے کہ کسی طرح اللہ دی زمین تے اللہ دا دین غالب آ جائے۔ یعنی مسجداں بنانے والے، مدرسے بنانے والے، مسجداں نال محبت کرنے والے، مدرسے نال پیار کرنے والے اے لوگ نے اولیاء الرحمن۔ تو میں فیصلہ آباد تو آ کے تانوں سارے مبارکباد پیش کرنا کہ اللہ پاک نے تانوں اولیاء الرحمن دی لسٹ اندر رکھیا ہے۔ تے دعا کر چھڑنے اللہ تبارک و تعالی سانو کل قیامت والے دن اولیاء الرحمن دے نال اٹھا کے اللہ بغیر حساب دے جنت نصیب فرما دے۔ تسی سوچ رہے ہو کہ شیخ صاحب بار بار دعا کرتے ہو، اگر میرا بس چلے تو میں سارے خطبے اندر ہی دعا کرتا رہا، چونکہ ایک قبولیت کا اتنا اہم ترین وقت ہے۔ رحمت اتر رہی ہے، قبولیت اتر رہی ہے، رحمت کے فرشتے موجود نے۔ تو میں دعا کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رکھاں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو اولیاء الرحمن بنایا ہے۔ فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدہا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا۔ اللہ نے ہاں سب نالوں زیادہ پسندیدہ جگہ کہ جنہ جگہ نال اللہ پیار کرتے ہیں وہ مسجداں نے۔ تے جی اللہ تعالیٰ مسجداں نال پیار کرتا ہے تے مسجداں بنانے والے نال بھی پیار کرتا ہے، تے مسجداں اندر آن والے نال بھی پیار کرتا ہے۔ اللہ پاک نے تانوں اولیاء الرحمن بنایا ہے۔ اور فرمایا جڑے بازار نے نا جڑے بڑے سج جاندے نے ربیع الاول دے اندر، فرمایا اللہ دے ہاں بازار سب نالوں زیادہ نفرت والی جگہ ہے۔ عزت دار عورتاں، پردے دار عورتاں، شرم و حیا والے مرد، انہاں دا بازاراں دے نال کوئی تعلق نہیں، الا کہ کوئی مجبوری دی وجہ تو انہاں نوں لین دین یا تجارت دا معاملہ کرنا پڑے۔ اور دوسری بات میں تمہیدی طور پر کہنی چاہنا کہ اللہ دے بندیوں، مراکز دا بڑھنا، مساجد دا بڑھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت سے میرا دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت سے۔ جتنے نوجوان آئے نا کھبیوں سکیوں خوشی کے مارے تو اٹے پیر زمین تے بھی لگنے چاہیے۔ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، ساڈے علاقے اندر دین دا ایک اور مرکز بن گیا ہے۔ شاہ صاحب میں کئی ممالک اندر گیا، کئی علاقے اندر گیا، 10 کلومیٹر تے کوئی مسجد نہیں، اور نوجوانوں 5 کلومیٹر تے کوئی مسجد نہیں۔
کار کروا کے 5 کلومیٹر کا سفر کر کے لوگ مسجداں اندر جا کے نماز پڑھتے ہیں. تو مراکز کا بڑھنا، مساجد کا بڑھنا، پھر کشادہ، پھر ماشاءاللہ ضرورت کے مطابق خوبصورت بڑھنا، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت ہے. بلکہ میں ایک سید کی صدر پڑھیا المسجد بیت کل تقی، مسجد ہر تقوی والے بندے کا اپنا گھر ہے. تو جس بندے کو مرکز بڑھن کی خوشی ہوتی ہے نا، مسجد بڑھن کی خوشی ہوتی ہے نا، وہ اس بات کی شہادت ہے کہ اس بندے اندر ایمان زندہ ہے، کہ اس بندے نال رب العالمین پیار فرماتے ہیں. دعا کرو اللہ پاک کے مراکز دے آباد ہون اندر، بڑھ جان اندر، اللہ پاک سانو دلی طور تے خوش ہون دی بھی توفیق عطا فرمائے. اور میں تانوں تھوڑے جہے وقت اندر دسنا، ظاہر تہاڈے سامنے حافظ دا ہو سکے یا ظاہر تو تہاڈوں اتنے زیادہ پروٹوکول نہیں ملیا، لیکن جڑا بندہ مسجد اندر آندا ہے، اللہ پاک نے ہوا کا پروٹوکول کی ہے، شان کی ہے. ویکھن میں بندہ بظاہر دیہاتیدار نظر آتا ہے، میرا دیکھو مزدور نظر آتا ہے، غریب نظر آتا ہے، لیکن جڑا مسجد اندر آتا ہے، مرکز اندر آتا ہے، اللہ کے گھر آتا ہے، رب العالمین انہوں پروٹوکول کی دیتے ہیں، رب العالمین انہوں کتنی عزت دیتے ہیں. روزانہ پروٹوکول دیاں چند حدیثاں دے غور فرمانا تو جو محفل کر کے الہ العالمین نے کی فرمایا ہے. فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو. فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فَأَصْحَى أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. اللہ پاک دا گھر بندہ آباد کرتا ہے جدا اللہ پاک دے ایمان ہے. اللہ پاک دے گھر کو اور رونقاں بخشدا ہے جدا اس گل دے ایمان ہے کہ ایک دن مر کے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر پیش ہونا ہے. فرمایا جڑا اللہ دے گھر بناتا ہے، اللہ پاک دے گھر کو آباد کرتا ہے، فَأَصْحَى أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. بندہ عقیدہ توحید و سنت رکھدا ہوئے کہ اللہ دے گھر نال پیار کرتا ہوئے، اللہ پاک فرماندے نے یہ ہدایت یافتہ بندہ ہے. اور ایسے بندے نال اللہ کتنا پیار کرتا ہے. پہلی حدیث نے غور فرمانا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ایک بندہ اپنے گھروں وضو کر کے دے مسجد وال نکلتا ہے، اگر مسجد اندر نہیں پہنچتا رستے دے اندر تے مسجد دی طرف جا رہا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے گھر اندروں وضو کر کے جڑا مسجد اندر آتا ہے اودا اتنا پروٹوکول لگ جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں اتنا رتبہ مل جاتا ہے. اللہ ایک ایک قدم دے بدلے گناہ معاف کر دیندے نے، ایک ایک قدم دے بدلے نیکی عطا کر دیندے نے، تے ایک ایک قدم دے بدلے اللہ جنت اندر درجہ بلند فرما دیندے نے. فرمایا اجے مسجد اندر نہیں آیا تے ایک ایک قدم دے بدلے اللہ پاک اتنا شان تے اتنا پروٹوکول عطا کر دے نے. پھر نبی اسلام نے فرمایا جڑا بندہ گھروں وضو کر کے آتا ہے، اچھا جی جتنے نوجوان آئے نا بیٹا توجہ میرے پاس اپنا معمول بنا لو کہ وضو گھروں کر کے آنا ہے. مسجد اندر وضو کرنا جائز ہے، وضو ہو جاتا ہے، ٹوٹیاں کی سہولت موجود ہے، لیکن جیڑی فضیلت، جیڑا شان، جیڑا رتبہ، جیڑا مقام گھروں وضو کر کے مسجد اندر آ کے نماز پڑھتا ہے نا، یہ رتبے نال یہ پروٹوکول نال دنیا دی کوئی شے نہیں ملتی. فرمایا آگے مسجد اندر نہیں پہنچیا، جتنی دوروں چل کے آئے گا اللہ اتنا زیادہ ثواب عطا کرے گا. ایک ایک قدم کے بدلے رب گناہ معاف کرتا ہے، نیکی عطا کرتا ہے، درجہ بلند کرتا ہے. ہونے مسجد کے اندر آگے اگلی روایت سنیا جی میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ وضو کر کے دے مسجد اندر آوندا ہے کان ذائر اللہ
وحق علی اللہ وحق علی الوزور ان یکرم ظاہرہ. دیکھو تھوڑا شان کتنا ہے, مقام کتنا ہے. فرمایا جڑا بندہ باوضو مسجد اندر آتا ہے اللہ پاک اس بندے کا میزبان بن جاتا ہے تے مسجد اندر آن والا بندہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے. یار کسی کو اس گل سے فخر ہوئے گا کہ میں ایم پی اے کا مہمان ہاں, میں ایم ایل اے کا مہمان ہاں, میں فلاں جنرل کا مہمان ہاں, میں فلاں منسٹر کا مہمان ہاں, تے پھر میں تہاڈیاں عزتاں کو سلام نہ کراں. تہاڈا میزبان رب ہے تے تسی رب العالمین دے مہمان ہو. فرمایا پھر اللہ پاک اپنے مہمانوں کی عزت بھی بڑی کرتا ہے, اللہ اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی بھی بڑی کرتا ہے. سنیے نبی اسلام کی میں بخاری کی روایت پڑھ کے بیان کرنا. جیڑے بندے اللہ پاک کی رضا واسطے اللہ پاک دے گھر ہوندے نے, نماز پڑھتے نے, قرآن کرتے نے, ذکر پڑھتے نے, فرمایا من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ لہ نزلا فی الجنہ. کوئی بندہ پہلے پیر مسجد دے اندر آئے, کوئی بندہ پچھلے پیر مسجد دے اندر آئے, جدوں بھی کوئی بندہ مسجد اندر ہوتا ہے نا اعد اللہ لہ نزلا فی الجنہ, او مسجد اندر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی جنت اندر دی مہمان نوازی تیار کر دیتے ہیں. فرمایا اللہ جنت اندر دی مہمان نوازی تیار کر دے رہے. حضرات ایسی مکان ایک بندہ مسجد اندر اینا پروٹوکول اینی عزت جی مسجد اندر آنے والے دی. یہ مسجد اندر آیا اجے نماز کھڑی ہو سے 15 منٹ باقی ہے, اجے نماز کھڑی ہو جاتا گھنٹہ باقی ہے, یا کس طرح امام لیٹ ہو گیا, گھنٹہ لیٹ ہو گیا, 2 گھنٹے لیٹ ہو گیا, مسئلہ تک تو نہ سنیا جو بندہ مسجد اندر ہوتا ہے. نبی اسلام فرماتے ہیں بندہ مسجد اندر آ کے جنی دیر تک نماز دا انتظار کرتا رہتا ہے اللہ پاک کو نماز کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں. یعنی جدو اللہ پاک کو مسجد میں لائے گا, میں 70% نمازیوں کو دیکھا ہے, بزرگوں میرا دیکھو کوئی کھبے بنتا ہے, کوئی سجے بنتا ہے, کوئی موبائل کٹ لیتا ہے, کوئی اللہ کے بندوں جڑا مسجد اندر آ کے سب سے بہ جاتا ہے نا. فرمایا جتنی دیر تک نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے, فرمایا وہ اتنا ہی ثواب ہوتا ہے. گویا کہ میں تو ایک حدیث سنانا, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے رہے, نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھانے لیٹ ہو گئے. ایک اللہ پاک نے پیغمبر لیٹ ہو گئے کہ تقریباً ادھی رات کا وقت ہو گیا ہے, عشاء کی اذان ہوئے تو کافی لمبا وقت گزر گیا ہے, تقریباً ادھی رات کے برابر. حضرات صحابہ کرام سفر کے اندر بیٹھ کے اونگ رہے ہیں. لمبی مدت تو بعد نبی علیہ السلام جدوں تشریف لے آئے, آپ نے صحابہ کو نبی علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھائی. کہ نماز پڑھا کے نبی علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا, آپ نے فرمایا صحابہ جتنی دیر تک مسجد اندر بیٹھ کے نماز کا انتظار کرتے رہے ہو اللہ پاک نماز پڑھن دے برابر تمہیں ثواب عطا کرتا ہے. فرمایا کوئی بندہ غیر ملک اندر چلا جائے, غیر علاقے اندر چلا جائے, اپنے پنڈ اندر واپس آئے کہ ماں باپ کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جنہ نمازی نو ویکھ کے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتے ہیں. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نبی اسلام فرماتے ہیں جڑا بندہ سلام پھیرن تو بعد مسجد اندر بیٹھا رہتا ہے, بیٹا دیکھو اس پر فتن دور اندر توجہ رکھنا, ڈپریشن کا علاج ہے کہ مسجد کے اندر بیٹھو. اور بیٹا دنیا کے فتنیاں کا علاج ہے کہ مسجد اندر وقت دیو, اذان دے وقت مسجد اندر پہنچو, سلام پھیرنے تو بعد مسجد اندر بیٹھو. جہاں بندہ سلام پھیرنے تو بعد بھی اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے, وہ پروٹوکول دیکھو, شان دیکھو, مقام دیکھو. فرمایا سلام پھیرنے تو بعد جتنی دیر تک اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے رحمت دے فرشتے 3 دعاواں کرتے رہتے ہیں. کنیاں پھر بولے 3 دعاواں کرتے رہتے ہیں. اللہم ارحمہ, اللہم اغفر لہ,
اللہم تب علی. ایک بندے نے سلام پھیریا تے فوراً ٹر گیا. ایک بندہ سلام پھیر کے اس جگہ تے بیٹھ کے ذکر اذکار پیا کرتا ہے. فرمایا جتنی دیر تک اپنی جگہ تے بیٹھا رہتا ہے رحمت دے فرشتے تین دعاواں کرتے رہتے ہیں. ایک دعا کرتے ہیں اللہ انہوں معاف کر دے, اللہ کے لیے رحمتاں دے سارے دروازے کھول کے تے اپنے اس بندے دے نظر کرم فرما دے. پر دعا واسطے جنت دیاں نوں ٹھوکرے کھاندے ہیں. وہ بندہ کتنا اپنے آپ کو سعادت مند سمجھتا ہے جہدے واسطے امام عبدالرحمن سدیس دعا کرے, سعود شریم دعا کرے یا امام مسجد نبوی دعا کرے. لیکن تہاڈے جو بندہ کتنا خوش نصیب ہے جہدے لیے ہر نماز تو پاک دعا ہوندی ہے, مسجد وچ دعا ہوندی ہے, جو دعا رحمت معصوم فرشتے کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ نماز پڑھ کے مسجد کے اندر بیٹھا رہتا ہے کسائی میں لگانے. ایک بندے نے حبس کے دنوں دا گرمی کے دنوں دا روزہ رکھیا تے فرما برداری کردا ہے. جنہ اجر اللہ پاک فرما بردار روزے دار نوں عطا کردے نے اونا ہی جو ثواب نماز پڑھن تو بعد مسجد کے اندر اللہ پاک بیٹھنے والے نوں عطا کردے نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ مسجد کے اندر زیادہ وقت گزارتا ہے فرمایا عاشا بخیر مات بخیر, او دی زندگی بھی اللہ خیر والی کر دیتا ہے, اللہ پاک او دی موت بھی خیر والی کر دیتا ہے. اتنا پروٹوکول ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ مسجد نال محبت کردا ہے, مسجد نال پیار کردا ہے, اول وقت مسجد کے اندر ہوندا ہے, فرمایا اللہ رحمت دے فرشتے اس بندے دے دوست بنا دیندے نے. اور حدیث پاک اندر میں الفاظ پڑھے نے فرمایا اگر کوئی بزرگ, اگر کوئی نوجوان کسی مجبوری کی وجہ تو مسجد اندر نہ آئے, جڑے اللہ نے گھر دے فرشتے نے وہ نام کی وجہ تو دی کمی محسوس کرتے ہیں. اگر کوئی بزرگ نمازی نوجوان بیمار ہو جائے وہ مسجد والے فرشتوں کی تیمارداری نہیں ہوتے کہاں چلتے ہیں. کسی مشکل اندر اگر وہ پھنس جائے فرمایا رحمت کی مسجد والے فرشتوں کی مدد کرتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں میں تمہیں افتتاحی خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر دسنا چاہنا تسی ڈیریاں دے تسی اسمبلی ہال اندر بڑے بڑے دفتر اندر ککھ دے دے اللہ پاک دے گھر اندر رکھ دے دے تہاڈی قدر و قیمت دے رب تہاڈے نال بڑی محبت کردا ہے. فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. چھٹ مصلا مسجد والا جو غیروں کے در جاوے. مرکز مبارک اسلامی دے افتتاحی خطبے دا پیغام ہے چھٹ مصلا مسجد والا جو غیروں دے در جاوے. نا مراد روے وچ دنیا تے کدی مراد نہ پاوے. ساڈا بندہ رب فرماوے ساڈا بندہ جدوں لب ہلاوے لبیک یا عبدی کہیے جنی وار بلاوے. لوگوں مسائل کا حل مسجداں دے اندر جے, سکون مسجداں دے اندر جے, برکت مسجداں دے اندر جے, رحمت مسجداں دے اندر جے. تو میں دعا کرنا ذرا محبت نال کہنا اللہ پاک سانوں مسجداں دی محبت نصیب فرما دے. اللہ پاک سانوں مسجداں دے نال جڑن دی توفیق عطا فرما دے. مسجداں بنانیاں اے نبیاں دا کام ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل ویکھو اللہ دے گھر بنا رہے ہیں. حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل
اسماعیل کو دیکھ لو جنگل بیابان دے اندر اللہ دے گھر دے قریب چھڈیا ہے ربنا لیقیم الصلاۃ تاکہ میری بیوی تے میرا بیٹا نماز پڑھتے رہن اپنی اولاداں کو مسجداں دے قریب چھڈنا یہ بھی نبیاں دی سنت ہے پھر دیکھ لو مسجد قباء میرے پیغمبر نے بنائی ہے مسجد نبوی میرے پیغمبر میں حیران ہو گیا مسجد نبوی دی جدوں میں تعریف پڑھی ہے میرے پیغمبر نے بحیثیت مستری کے بحیثیت مزدور مسجد نبوی کے اندر کام کیتا ہے نالے میرے پیغمبر کچھیاں اٹاں دے نال اودیاں بنیاداں کھڑیاں کر رہے ہیں تے نالے نبی پاک کہہ رہے ہیں اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرین او میرے صحابہ اللہ تعالیٰ کو معاف فرمائے دنیا دا جینا کوئی جینا نہیں اصل جینا تے اللہ پاک دی جنت دا جینا ہے میرے پیغمبر نے جتھے بھی گیا مسجد آباد فرمائی مسجداں نہ جڑ جو مسجداں نہ جڑنا نبیاں دی سنت ہے اچھا پھر مسجداں دے جڑن دا سب تو بڑا فائدہ پتہ کیا ہے یہ مسجداں ہی نے جتھوں سیدھے رستے جنت الفردوس نو جاندے سیدھے رستے جنت الفردوس نو جاندے نبی اسلام اتنی محبت فرماتے نبی اسلام اگر باہروں سفر تو واپس ہوتے نا مدینہ پاک اندر حدیث پاک اندر میں پڑھیا سب نالوں پہلے نبی پاک مسجد کی زیارت کرتے مسجد اندر آگے پہلے 2 رکعتاں پڑھتے پھر نبی اسلام اپنے کر جاتے فجر کی نماز پڑھ کے دن چڑھے تک نبی اسلام مسجد اندر ہی بیٹھے رہتے اپنے بچیاں دے رخ مسجد اندر کرو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نو پیاریاں پوشاکاں پہنا کے مسجد اندر کل دے دیا حسن و حسین چھوٹی عمر کے اندر مسجد اندر جا رہے ہیں نانا مبارک کی کمر مبارک کے سوار ہو جاندے کہیں گود مبارک کے اندر بیٹھ جاندے جنہاں نے چھوٹی عمر کے اندر اپنی اولاداں کا رخ مسجد اندر کیتا ہے اللہ پاک نے انہاں کی اولاداں کو دین دا امام بنایا ہے اس وقت سب نالوں بڑی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے اپنے بچیوں کا رخ مسجد وال کرو اور یقین کرو بڑے ظلم کی بات ہے سارے ہاں عورت میرج ہال اندر جا سکتی ہے اسٹیشن پہ جا سکتی ہے بس اڈے پہ جا سکتی ہے اور ہر غمی خوشی اندر گھروں باہر نکل سکتی ہے ضرورت کی خاطر بازار اندر جا سکتی ہے لیکن ظلم سارے معاشرے کے ایک طبقے جو ہو رہا ہے کہ عورت مسجد اندر نہیں آ سکتی حالانکہ اجے بھی مسجد نبوی اندر عورتیں نمازاں پڑھ ٹائم جماعت نہ پڑھ رہی ہیں کعبۃ اللہ بیت اللہ اندر پڑھ رہی ہیں نبی پاک نے صحابی سن انہوں نے حدیث بیان فرمائی کہ نبی اسلام نے فرمایا عورتوں مسجد جان کو منع نہ کرو انہوں نے بیٹے کہہ لگے کہ اسی منع کریں گے حدیث اندر میں پڑھیا انہوں نے ساری زندگی اپنے بیٹے نال کلام بھی نہیں کیتا میں تینوں پیغمبر کی حدیث سنا رہی ہے کہ تو کو کہہ رہے اسی منع کریں گے اس پر فتن دور کے اندر کم از کم خطبہ جمعۃ المبارکہ علی عورتوں کا بہترین اہتمام ہر مسجد اندر موجود ہونا چاہیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایسے لوگ تیار کیتے ایسے لوگ مسجدوں کے نال جوڑے ایک شاپی کا گھر مسجد نبوی تو سب نالوں زیادہ دور ہے توجہ کرنا اور صحابہ بیان کرتے ہیں گھر دا سب نالوں زیادہ دور ہوندا سی لیکن نماز دے ٹائم وہ مسجد اندر سب نالوں زیادہ اگے ہوندا سی تے گرمی دا موسم ہونا صحرا دی گرمی ہونی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آخیا کوئی سواری خرید لے وہ کہنے لگا میں سواری نہیں خریدنی آخیا جب نبی علیہ السلام دے حجریاں دے کول مسجد نبی دے قریب کتے گھر لے لے آندا میں تے گھر ہی نہیں رہنا نبی پاک نے صاحب نے صحابہ نے نبی علیہ السلام کو دسیا سواری بھی نہیں خریدتا تے مسجد کے قریب گھر بھی نہیں رہتا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بلایا وجہ پوچھی سبب کی ہے کہنے لگے اللہ کے نبی میرے دل دا ایک ہی چاہ ہے دوروں چل گیا گا اللہ ایک قدم دے بدلے گناہ معاف کرے گا ایک قدم دے بدلے نیکی عطا کرے گا ایک قدم دے بدلے اللہ جنت اندر درجہ بلند کرے گا نبی اسلام نے فرمایا صحابہ کوئی شک نہیں مسجد کے قریب ہونا بھی اللہ کی رحمت ہے اور جیڑی نیت انہیں کی تھی اللہ تبارک و تعالی انہوں اجر دی نیت کے مطابق ہی عطا کرے گا رسول پاک علیہ السلام آخری مرض الموت دے ایام دے اندر میرے پیغمبر دے کولوں چلیا نہیں جا رہا
ایک ہاتھ نبی علیہ السلام نے سیدنا علی دے کندھیاں تے رکھیا ہے، ایک سیدنا عباس دے کندھیاں تے رکھیا ہے۔ مسجد مبارک اسلامی اندر آنے والوں میں بخاری اندر پڑھیا باری جلا ہوتا خطان علی الارض، انہی مسجد دی محبت نبی علیہ السلام حجرے کو مسجد وال جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام دے پاؤں مبارک زمین تے لکیراں بڑھن دے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو مسجد کے نال جوڑیا، حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھیا، انہوں نے فارغ ہو گیا، فارغ گر گیا انہوں پہ تے دو بندیاں دے نال مسجد کے اندر جا رہے ہیں، کسی نے آخیا حضرت جی تسی تے معذور ہو تے تانوں تے اللہ نے اجازت دیتی تے حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے، نبی علیہ السلام کی حدیث نے جب پڑھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز ویلے مسجد کے اندر انیاں رحمتاں نے، انیاں برکتاں نے، اننے خزانے نے، اگر کوئی بندہ اپنی پشت یا اپنے گھٹنیاں دے بل کسیدہ ہویا بھی مسجد اندر پہنچ سکتا ہے، مسجد اندر پہنچ جائے، جماعت تو پیچھے نہ رہے، ورنہ اللہ پاک برکتاں تو میں راتی ہے کہ یوٹیوب پہ فیس بک تے ویڈیو پہ ہوے نا اکھاں تو نبینا بندہ تے تقریباً 5-7 گھر دور ہوتا گھر مسجد تو اکھاں تو نبینا تے آخر عمر ہو گئی، رستے دا پتہ نہیں چلتا، انہیں اپنے بچیاں کو کہہ کے مسجد تو لے کے گھر تک ایک رسی بن دیتی ہے، رسی نو پکڑدا پکڑدا اللہ پاک دے گھر اندر جا رہا ہے۔ نوجوانوں میں دسنا چاہنا، اگر فتنیاں تو بچنا چاہتے جے، اگر حرام تو بچنا چاہتے جے، اگر گمراہیاں تو بچنا چاہتے جے، اپنا رشتہ اللہ دے گھر دے نال مضبوط کر لو، مسجد دے نال مضبوط کر لو، پھر او مسجد جتھے کتاب و سنت دی دعوت ہے، جتھے کتاب و سنت دی فکر ہے، اوتھے رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے۔ لو میں دعا کرنا وہ بدنام کہنا اللہ سانو مسجد دے نال دلوں جڑن دی اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔ کئی لوگ کہتے ہیں شیخ صاحب کوئی ایسا وظیفہ دسو ہاں کہ فقر ختم ہو جائے، کوئی ایسا وظیفہ دسو ہاں غربت ختم ہو جائے۔ اب مسجد کے جڑے دو ذکر نے نا بیٹا میرے دے اے دو ذکر پڑھن کے اندر غفلت نہ کریا کر۔ جیڑا بندہ ایک ذکر مسجد اندر داخل ہو لگا پورے اہتمام نہ پڑھ لیتا ہے، تے جیڑا بندہ ایک ذکر مسجد جو باہر نکل لگا پورے اہتمام نہ پڑھ لیتا، اللہ ساری زندگی انہوں فقر دے فاقیہ تو محفوظ فرما لے دے۔ جدوں بھی مسجد کے اندر داخل ہوتے ہو سجا پیر پا کے بڑے اہتمام نہ کیا کر، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ پکوڑا غلام آ گیا، تیرا گناہ گار آ گیا، اللہ دودھکاری نہ میرے واسطے اپنی رحمتاں دے سارے دروازے ہی کھول دے۔ تے جمعہ پڑھ کے نماز پڑھ کے جدوں مسجد تو باہر جانے ہو گے کھپا پیر باہر پا کے تمام نال کیا کر اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ روزی روٹی بھی خاطر دھکے نہ دئی، اللہ میں تیرے دردہ پکاری نکل لگا بھی سوال کرنا، اللہ میں اپنا فضل عطا کر دے تے اللہ پاک میں اس کی حلال عطا فرما دے۔ شاہ صاحب نے 90% لوگوں کو دیکھے ہیں، 90% لوگ دعا یاد ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، دعا یاد ہے اللہم انی اسألک من فضلک، لیکن آؤ لگیاں بھی اہتمام نہیں کرتے، مسجد جو نکلے لگیاں بھی اہتمام نہیں کرتے۔ اینا چھوٹیاں چھوٹیاں دعاواں دیا برکتاں پہاڑاں نالوں بھی زیادہ نے۔ مند گھنٹ درود پڑھنے کی ضرورت نہیں، مند گھنٹ وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں، پیغمبر دیا مصنون دعاواں یاد کرو، ان کے اندر خیر ہے، برکت ہے، رحمت ہے، قبولیت ہے۔ اور ویسے میں جنی کثرت محبت تسی آئے ہو تواڈے نال ایک گل کرنی چاہتا جڑے مسجد والے نے نا انہاں دا کردار جڑا ہے یہ بڑا بہترین ہونا چاہیے۔ میں کئی علاقوں کے اندر دیکھے ہیں مراکز بڑے مساجد بڑیاں، لیکن جویں چند سالوں کے اندر تربیت آنی چاہیے نا، انقلاب ہونا چاہیے، انقلاب نہیں آیا۔ تے جی اللہ پاک نے تواڈے تے فضل کیتا نا، کم از کم 3 چیزاں کا خیال کریو۔ نمبر 1 آپس اندر شدید محبت کرو، بھائی نمازیوں آپس اندر ایک دوسرے نال سچے بھراواں نالوں زیادہ پیار کرو۔ اب میں نے کہ شرابی نال بڑی محبت کرتا ہے، اللہ کی قسم زانی کا بڑا خیال کرتا ہے، بے غیرت اپنے دوست
چھوٹی موٹی کدورت نفرت اپنے دل سے دور کر کے محبت عام کرو. اور دوسری بات ہے میرا دیکھو جڑا مسجد اذان دیتا ہے نا یہ جڑا صف اول سے نماز پڑھتا ہے نا وہ لوگوں کے نال اخلاق بڑا مساوی ہونا چاہیے. جدو مسجد والا بندہ کوئی بد دھیانی کرتا ہے نا مسجد والا بندہ جدو کوئی حرام کا دھندا کرتا ہے نا مسجد والا بندہ جدو دو نمبری کرتا ہے پر تینوں نہیں پتا تیری وجہ تو مسجد بھی بدنام ہوتی ہے تیری وجہ تو دین بھی بدنام ہوتا ہے. شاہ صاحب اگر تو میرے کو پوچھے نا کہ مولانا انہی کتاباں لکھیاں جے انہاں مطالعہ کیتا جے کائنات کا سب نالوں بڑا بدبخت انسان کہڑا ہے. میں سمجھنا کائنات کا سب نالوں بڑا بدبخت انسان ہو جائے جیدی وجہ تو مسجد بدنام ہو جائے تے دین بدنام ہو جائے. لوگاں دے نال اتنے اخلاق نہ پیش آؤ اتنی درگزری نہ پیش آؤ محبت نہ پیش آؤ کہ لوگ تہاڈا کردار میں ایک مسجد والے بن جائیں. اور پھر اپنے دل اندر تیسری بات ہے کہ غم پیدا کرو کہ مسجد کے اندر رونق کیویں ہو سکتی ہے مسجد اندر آبادی کیویں ہو سکتی آپس اندر بیگانگی ختم کرو دوری ختم کرو. میں دیکھا کئی مراکز اندر میں گیا مسجد اندر گیا فجر کے اندر کنے نمازی ہیں 7 مسجد اندر کنے نمازی ہیں 10 وہی وجہ کہ جڑے نماز پڑھنے نا بیٹا توجہ کرو جڑے نماز پڑھنے انہوں نے دل اندر غم ہی کوئی نہیں سوچ ہی کوئی نہیں کہ مسجد کی تعداد کیویں بڑھانی ہے. کسی کو اپنی کوٹھی کا غم ہے کسی کو اپنی گڈی کا غم ہے کسی کو اپنے بزنس کا غم ہے. وہ سب نالوں مبارک غم ہوے جن میں اس بات کا غم ہے کہ کسی طرح اللہ پاک کا گھر بن جائے اللہ پاک کا گھر آباد ہو جائے. آخری کے حدیثاں سنا کے میں گل ختم کرنا محمد نامن کہو اللہ پاک سانو گھراں دی آبادی دا ذریعہ بنن دی توفیق عطا فرما. سارے بولے اللہ گھراں دی آبادی دا ذریعہ بنن دی توفیق عطا فرما. اے اختلاف ہو جاندا ہے وادا گھاٹا ہو جاندا ہے اپنے سینے نوں کشادہ کرو اپنے نمازی بھائیاں دے بارے. فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. اللہ پاک دے کرن و بعد وہی کردا جڑا اللہ تے جدا یقین ہے جدا آخرت تے یقین ہے کہ اللہ دی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. فرمایا ایسے بندے ہدایت یافتہ نے آخری دن حدیثاں سنو دے گل ختم کریے. میرے پیارے بھائیوں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا جس بندے دا دل مسجد اندر لگدا ہے جس بندے دا دل مسجد اندر بھیجدا ہے جس دے دل دی ایک خواہش ہے کہ مرکز بن جائے مسجد بن جائے اللہ کا گھر آباد ہو جائے لوگوں کی نماز کا اہتمام ہو جائے مسجد کی رونق بڑھ جائے جنہوں مسجد اندر آ کے جدے دل نو سکون ملتا ہے. نبی پاک فرماندے نے سب نالوں چھوٹی شاباش ہوئے گی کل قیامت والے دن اللہ انہوں اپنے عرش کا سایہ عطا کرن گے. میں تے حیران ہاں اینی حبس دے وہ سمندر اینی کثرت نال آئے ہو اینی محبت نال آئے ہو اینی سنجیدگی کا میں شہر اندر نہیں دیکھتا. تھوڑی محبت تھوڑی خاموشی مرکز نال پیار دے کے اللہ دی قسم میں بات کرنی چاہتا تھوڑیاں رگاں دے اندر پاکیزہ خون ہے تھوڑے دلوں دے اندر اللہ دے دین کا جذبہ موجود ہے. اٹھو اللہ دی توحید کا پرچم لے کے اٹھو پیغمبر دی سنت کا پرچم لے کے رب نے تانوں مرکز عطا کر دیا مسجد عطا کر دی ہے اپنی ذمہ داری کا حق ادا کرو. لیکن دیکھو اتنی حبس ہے کہ جنہوں کل قیامت والے دن ایک نیزے دے برابر سورج ہوئے گا تے لوگ پسینے جو ڈبے ہوں گے ادھر جنہوں عرش کا سایہ ملے گا کتنا خوش نصیب ہوئے گا. دعا میں کرنی ہے ذرا تڑ کے بولے ہو اللہ سایہ نصیب فرما. کئی بدبخت نہیں ہونا تھا دل لگ ہے آوارہ ہوتا سے جا کے کئی بدبخت نہیں ہونا تھا دل لگ ہے یاشی دی ہڈی ہوتے جا کے کئی نہ تھا دل لگ ہے
فیس بک تے حیات سوز ویڈیوز دیکھ کے نوجوانوں میں تیری جوانی کو فیصلہ باتوں سلام کرنا ہے. جے تیرا دل لگ جائے نا مسجد اندر اذان کہہ کے مسجد اندر سنتا پڑھ کے نفل پڑھ کے مسجد اندر رو کے مسجد کی صفائی کر کے پھر میں تینوں مبارکباد دینا تیری سب نالوں چھوٹی شاباش ہے بھی اللہ تینوں کل قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے. ایک حدیث سنو جامع ترمذی صرف 2 حدیثاں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ. جڑا بزرگ جڑا نوجوان فجر دے اندھیریاں دے اندر مسجد اندر آندا رہیا مغرب دے اندھیرے اندر مسجد اندر آندا رہیا عشاء دے اندھیرے اندر مسجد اندر مسجد باقی تو تھوڑی باہر ہے میرے لیے لیکن انہیں پرواہ نہیں کی فجر دے اندھیرے دی مغرب دے اندھیرے دی عشاء دے اندھیرے دی. اللہ پاک فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہے. جنہیں ساڈے پیار اندر فجر دے ہنیریاں دی پرواہ نہیں کیتی مغرب دے عشاء دے ہنیریاں دی پرواہ نہیں کیتی اسی کل قیامت والے دن وہ سارے اندھیرے ختم کر کے وہ ہر پاسے پورو نور ہی کر دیا. جے اگلی حیاتی دا سامان کیتا بیٹا کرے ایتھے کوٹھی پانا کوئی کامیابی نہیں اب بیٹا ایتھے کو اونچے عہدے تے جانا کوئی کامیابی نہیں. کامیابی بتا بیٹی ہے جے اگلی حیاتی دا سامان کیتا بڑا اپنے اوپر تو احسان کیتا ایک بدانو نہیں نیکوکارانو ملنی نبی پاک دیتا بیدارانو ملنی. ڈپریشن دا علاج میرے کو سن لو. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ مسجد اندر آ کے صبح دے اذکار سیکھدا ہے شام دے اذکار سیکھدا ہے رات دے اذکار سیکھدا ہے یا مسجد اندر آ کے قاری صاحب دے کول بیٹھ کے قرآن شریف دا ترجمہ پڑھدا ہے فرمایا انہوں اللہ پاک دی رحمت ٹھام لیندی ہے فرشتے انہوں اپنے گھیرے اندر لے لیندے نے اللہ اودے تے سکینت نازل کر دیندا ہے. اگلا جملہ پسند آیا تے پھر محبت نال سبحان اللہ کے آ رہے فرمایا جڑا مسجد اندر آ کے اللہ دے دین دی گل سیکھدا ہے اللہ دا ذکر کردا ہے تے اپنے عرش تے اللہ پاک اپنے فرشتیاں نال دا ذکر کردا ہے. شاہ جی جیسا دا ذکر ہو گیا نا سینٹ اندر اسمبلی اندر کسی کا نام آ جائے نا صوبائی اسمبلی اندر پیٹ اندر ہڈی چوک کے ٹردا میرا نام صوبائی اسمبلی اندر آیا ہے میرا قومی اسمبلی اندر نام آیا ہے سینٹ اندر میرا نام آیا ہے. جو کتنا عزت والا نوجوان تے بزرگ ہے جڑا ترجمہ مسجد پڑھدا ہے ذکر مسجد پڑھدا ہے ذکر دا رب کردا ہے تے عرش تے کردا ہے تے رحمت خاص فرشتے تے کردا ہے. آخری حدیث سن لو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نوجوانوں جملہ میرا سنو مارکا اس میں بڑا کرم ہے اولیاء الرحمن تے اولیاء الشیطان کی جنگ جاری ہے کہ اج بھی خطبہ جمعہ المبارکہ اندر فیصلہ کر کے جا اولیاء الشیطان شیطان دے دوستاں دے نال کھڑے ہیں یا رحمان دے بندیاں دے نال کھڑے ہیں. غیر محرم عورتوں کا تعلق رکھنے والے زنا تے ہڈیاں تے جان والے شراب تے ہڈیاں تے جان والے فیس بک تے یوٹیوب تے گوگل تے فیس بک تے نیٹ تے عیاشی بحاسی دیکھنے والے اولیاء الشیطان شیطان دے بندے تے مسجد اندر آ کے نورانی کہتا پڑھے قرآن سکھن والے دعا سکھن والے رحمان دے بندے فیصلہ کر کے جا کیڑے پاسے کھڑے ہیں. آخری حدیث سنا کے پھر نماز کھڑی کریے. میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا اللہ پاک ایک اعلان فرمان گے اینا جیرانی اینا جیرانی میرے ہمسائے کتھے نے میرے پڑوسی کتھے نے میرے گوانڈی کتھے نے اینا جیرانی میرے ہمسائے کتھے نے. ایک بری دو بری تین بری جدو اللہ پاک کہہ گے حدیث پاک اگر میں پڑھے اللہ کہہ گے یا اللہ کوئی بندہ دے تیرا ہمسایہ ہو ہی نہیں سکتا لا ينبغي لأحد أن يرجع میرا کا
کوئی تیرا ہمسایا ہو ہی نہیں سکتا. صحیح حدیث پڑھ کے سنا رہا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو فرشتے کہیں گے اللہ کوئی تیرا ہمسایا نہیں ہو سکتا, اللہ پھر فرمان گے اینا عمار المساجد ہاؤلائی جیرانی فی الدنیا, میرے فرشتوں اینا جو میریاں مسجداں نو آباد کرنے والے کیڑے نے, میریاں مسجداں نو بنانے والے کیڑے نے, میریاں مسجداں دے منصوبے مکمل کرنے والے کیڑے نے, پہلی سبھا نمازاں پڑھنے والے کیڑے نے, مسجد رونقاں لانے والے کیڑے نے, اینا عمار المساجد ہاؤلائی جیرانی فی الدنیا, دنیا تے مسجداں نو آباد کرنے والے کیڑے نے, اے عام لوگ نہیں سنے, دنیا تے میرے ہمسائے سن. کوئی بندہ جنرل دا ہمسایا ہوئے نا, معمولی کے افسر دا ہمسایا ہوئے نا, تے بڑی عزت محسوس کرتا ہے. کل قیامت والے دن تسی اٹھائے جاؤ گے, اللہ کہیں گے جیرانی میرے ہمسائے. تو میرے پیارے بھائیو آؤ, وقت کی سب تو بڑی ضرورت ہے اللہ دے گھراں دے نال جڑ جاؤ, اللہ دے گھراں نال محبت کرو. تو جو بعض احباب ایسے بھی ہوں گے, میرا دیکھو انہوں کو تو زبر بن فلک کا ترجمہ بھی یاد نہیں ہوئے گا, انہوں زبر بن ناس کا ترجمہ بھی یاد نہیں ہوئے گا. چھوٹیاں چھوٹیاں سورتوں کے ترجمے مسجد میں بیٹھ کے بیٹا یاد کرو. ہو سکتا ہے تو اٹھے کوئی ایسا ہوئے کہ میں کرسی کا ترجمہ بھی یاد نہ ہوئے. مسجد اندر بیٹھ کے آئے تو کرسی کا ترجمہ یاد کرو. رحمت کی رحمت, برکت کی برکت, بخشش کی بخشش. جنہ وقت مسجد اندر گزر گیا سمجھو رب کی جنت اندر گزر گیا, اللہ کی رحمت اندر گزر گیا. اس ٹائم سوشل میڈیا کا جڑا سب نالوں بڑا بھاڑ ہے اور دشمن کی جڑی سب نالوں بڑی سازش ہے, اے مسجد کو توڑنا چاہتا ہے. کلب آباد ہو گیا, اسٹیڈیم آباد ہو گئے, کھیلوں کے میدان آباد ہو گئے, آباد کی گیٹیں آباد ہو گئے. شیطان اولیاء شیطان کے نام میدان بھر گئے. آؤ ان حالات اندر علماء نال پیار کرو, مدارس نال پیار کرو, مساجد نال پیار کرو, اولیاء الرحمن بنو. اللہ پاک نے تمہیں کتنا خوشامدہ خوبصورت دل نشین مرکز عطا فرمایا. تے خوشی کا اظہار کرو, ایدی آبادی کی کوشش تے محنت کرو. اللہ پاک نے حضور پھر میں آخر تے بھی ایک دعا کرنا ہے جڑی میں شروع تے کی ہے. اللہ پاک جنہاں نے ایک جگہ دیتی, جنہاں نے تے خرچ کیتا, جنہاں نے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچایا, اور جڑے اج ابتدائی خطبہ جمعہ مبارک اندر تشریف فرما نے محبت نال امین کہنا اللہ ساڈا عمل قبول کر کے اللہ سانو بغیر حساب دے جنت نصیب فرما. اللہ قیامت والے دن اپنے رزق دا سایہ نصیب فرما دے. اے گلاں کرن والے گلاں کرتے رہندے نے, حسد اپنا حسد اے بار کرتے رہندے نے. اجر دین والی رب دی ذات ہے اور شاباش دین والی رب دی ذات ہے. میں پھر اللہ کو دعا کرنا, اللہ اس مرکز مبارک اسلامی کو اللہ اس علاقے دی آبادی نال آباد فرما دے. اللہ پاک اس کی رونق کو دوبالا فرما دے. اللہ سانو تے ترجمہ کلاس اذکار کلاس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا. میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے, تو ہی کہہ پڑنا تے میں بھی کہہ پڑنا. سدا آیا تے بکرا مار پڑنا, نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا. جو گزرے گی سو جانا اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا. میرا تیرا مسافر کی جھگڑا, نہ تو رہنا نہ میں رہنا, ایکو یاری کلے رب والی. باقی یاریاں سب خواریاں نے, تے جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دتیاں اچھی بولو نہ جتیاں بازیاں نہیں ہاریاں نے. آ جاؤ اپنے بچیاں کا رخ مستقبل کرو. خواتین میں دیکھیا بڑی کثرت نال آئیاں نے. خواتین دی خدمت میں گزارش کراں گا, 8 سال دے بچے نو معمولی نہ سمجھو. میری عزیزہ, میری بیٹی, میری بہن, میری ماں, 10 سال دے بچے نو معمولی نہ سمجھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 سال کا بچہ اگر مسجد اندر نہیں ہوتا انہوں مار کے بھی مسجد اندر کر دو. بچہ 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 کہہ کے جو 15 سال تک انہوں بے نماز رہن دیتے ہو نا, پھر انہیں دل سے نماز کی محبت آ نہیں سکتی. اور جڑے میرے بزرگ تشریف فرماؤ میں تہاڈی خدمت گزارش کراں گا, اور بچے کس ویلے مسجد اندر وادی گھاٹی نہیں کر جان نا تے محبت کریا کرو, پیار کریا کرو, درگزری کریا کرو. جڑا
مسجد اندر آ گیا اور تہاڈے لیے قابل احترام ہے. تمہیں پتہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے نے مسجد اندر جہالت کی وجہ تو پیشاب کر دیتا. صحابہ نے ڈر دیا, آپ نے فرمایا نہیں یہ پیشاب کر رہے ہیں. پیشاب کر کے فارغ ہوا. پھر میرے پیغمبر نے قریب بلا کے سمجھایا کہ یہ مسجد پیشاب کرنے واسطے نہیں, مسجد تے اللہ پاک کی عبادت واسطے. میں بعد صورت کئی ممالک کے سفر تو بعد اور سینکڑوں مسجد اندر جان تو بعد ایک نتیجے تے پہنچیا. میرا نتیجہ دھیان نال سن لو, جمعہ ختم ہو گیا ہے. اللہ کی قسم سو کے کہنا, میرا دھیان نہ کر سن, اگر ساڈا مسجد والوں کا اخلاق ٹھیک ہو جائے نا تو پورے علاقے کے اندر دنوں انقلاب پیدا ہوتا ہے. شہر کے درخت پڑھ جاؤ, اپنے مخصوصوں کی قدر کرو, اپنے اساتذہ کی قدر کرو, اپنے بڑوں کی قدر کرو, قدردان انسان بنو, بااخلاق انسان بنو. ایک بے نماز بندہ شاید دین دا انہاں نقصان نہیں کرتا جنہ بد اخلاق نمازی دین دا نقصان کرتا ہے, مسجد دا نقصان کرتا ہے. اور جدھر تہاڈا پروگرام ہوئے نا کہ اج میں اپنے نامہ اعمال دے سارے گناہ صاف کروانے, مسجد اندر آ کے دل دی خوشی نال جھاڑو پھیر دیا کر, اللہ تیرے نامہ اعمال دے سارے گناہ ہی معاف کر دے. پتہ نہیں نا کہ کالے رنگ دا مرد سیدھے جھاڑو دیندا سی, فوت ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کو صحابہ نے نہیں دسیا. کہ آپ نے فرمایا کہ اس کالے دی قبر پہ لے چلو, کالے رنگ دا حبشی صحابی. کہ نبی علیہ السلام نے پھر دوبارہ اس کی قبر تے جنا کے نماز جنازہ پڑھا کے دسیا کہ جڑا مسجد اندر آ کے جھاڑو بھی دے, رب دا نبی اودے نال بھی پیار کردا ہے, اللہ پاک اودے نال بھی محبت کردا ہے. ترجمہ کلاس اندر بیٹھو, اذکار کلاس اندر بیٹھو, اللہ جو سنیا سنایا عمل کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.